بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہماری گزشتہ نشست میں ایک معالج اور ڈاکٹر کی ذمہ داریوں سے متعلق بات شروع کی گئی تھی اور اس میں تقریباً 8 چیزیں گزشتہ نشست میں ذکر کی گئی تھیں۔ آج اسی سلسلے سے متعلق یہ دوسری نشست ہے جس میں انشاءاللہ مزید ایک ڈاکٹر اور معالج کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک معالج اور ڈاکٹر کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داریوں میں سے نویں ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو ان کی بیماری کے بارے میں دلاسا اور تسلی دیں۔ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے، ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے دلاسا دینا چاہیے، تسلی دینی چاہیے، ان کے غم کو ہلکا کرنا چاہیے۔ ہمیں احادیث نبویہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اہم ادب مریض کے ساتھ کیے جانے والا ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی اجلہ، کہ جب تم مریض کے پاس داخل ہو تو اسے اس کی زندگی کے بارے میں امید دلاؤ کہ کچھ نہیں، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ وہ اپنی زندگی سے اگر مایوس ہو رہا ہو تو فنفسوا له فی اجلہ، اس کو اس کی زندگی کے بارے میں امید دلاؤ کہ کچھ نہیں، سب صحیح ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر سے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سے آپ کی زندگی کے سارے کام شروع ہو جائیں گے، پھر سے آپ انشاءاللہ بھاگنے دوڑنے لگیں گے۔ اس کو زندگی کی امید دلاؤ۔ فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه، اس لیے کہ یہ کسی آنے والی چیز کو ٹال نہیں سکتا۔ موت لکھی ہے تو موت تو آنی ہے، تمہارے یہ کہنے سے موت ٹل نہیں جائے گی، لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ کیا مطلب کہ تمہارے کہنے سے موت تو نہیں ٹلے گی، لیکن تمہارا یہ جملہ اس کے دل کو خوش کر دے گا، اور مومن کا دل خوش کرنا بھی تو نیکی ہے، اور خاص طور پر وہ مومن جو بیماری کی حالت میں مایوسی کی طرف جا رہا ہے، آپ اس کو دلاسا دیں، آپ اس کو تسلی دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، آپ اس کو لا بأس طہور انشاء اللہ کہا کرتے تھے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ عیادت کی دعا حدیث میں موجود ہے اور یاد کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ڈاکٹر کو، ایک معالج کو، ایک طبیب کو تو یہ لازمی یاد ہونی چاہیے۔ مریض جب اپنا دکھڑا ذکر کرے، اپنی پریشانی، اپنا غم ذکر کرے تو فوراً اس کی بات سننے کے بعد یہ جملہ کہیں، تاکہ حدیث کے مطابق آپ کی یہ سنت ادا ہو، لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ جملہ کہیں، اس کے بعد پھر آپ اپنی بات شروع کریں۔ کوئی بھی ایڈوائز آپ نے اس کو دینی ہے، آپ کو اس کو تجاویز پیش کرنی ہے، آپ کو اس کو علاج معالجے کا طریقہ بتانا ہے، جملے سے ابتدا کریں، لا بأس طہور انشاءاللہ، حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کسی عیادت کے لیے کسی مریض کے پاس جایا کرتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ کہا کرتے تھے۔ اس کا پہلا جملہ ہے لا بأس، کوئی حرج اور پریشانی کی بات نہیں، فکر نہیں کرو، اللہ سب صحیح کر دیں گے۔ طہور انشاءاللہ، یہ بیماری انشاءاللہ تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ ثابت ہوگی، تم گناہوں سے انشاءاللہ پاک ہو جاؤ گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اعرابی یعنی کسی دیہاتی اور بدو کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق اس کی عیادت کرتے ہوئے لا بأس طہور انشاءاللہ کہا، یعنی آپ نے اس کو دلاسا دیا، کوئی حرج و پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس اعرابی نے یا تو وہ چڑچڑاہٹ تھی، یا بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ شاید منافق تھا، کہ اس نے اس طرح کی بات کہی جو ایک عام نارمل آدمی نہیں کہتا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب یوں دیا، کلا بل ہی حمی تفور او تسور علی شیخ کبیر تزیرہ القبور۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ یہ تو ایک سخت قسم کا بخار ہے جو ایک بوڑھے اور عمر رسیدہ پر جوش مار رہا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر چھوڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فنعم اذن، کہ اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ تم اگر اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ تمہاری یہ بیماری تمہارے لیے جان لیوا بن جائے گی، قبر تک پہنچا دے گی، اگر تم اللہ سے یہی امید لگا کے بیٹھے ہو اور اسی طرح سے تم مایوسی کا شکار ہو، تو جیسا سوچ رہے ہو ویسا ہی ہو جائے گا۔ کیا مطلب کہ آپ نے اس میں بھی تنبیہ کر دی کہ تمہاری یہ نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت تمہیں نقصان پہنچا دے گی، اللہ سے امید رکھو، مایوس مت ہو۔ تو اس لیے لا بأس طہور انشاءاللہ، ہمیں مریض کو یہ دعا دینی چاہیے۔ بہرحال اپنی گفتگو کے اندر مریض سے بات چیت کرتے ہوئے ہمیشہ تسلی آمیز رویہ رکھیے، ڈرائیے نہیں، خوف نہ دلائیے۔
خوف و ہراس نہ پھیلائیے، اس کے سامنے اس طرح سے مرض کی سنگینی نہ رکھیے کہ جس کی وجہ سے وہ سن کے پریشان ہو جائے، اس کی پریشانی اور بڑھ جائے۔ ایک وہ بیچارہ بیماری کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہے، اس کے تو غم کو ہلکا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات بیماری کی سنگینی بتانی ہوتی ہے، بیماری کی سنگین نوعیت اس کے سامنے کلیئر کرنی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے گھر کے کسی فرد کو اکیلے میں بلائیں اور آپ اس کو بتائیں کہ بھئی مرض اس شدت کی نوعیت کا جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے، آپ اس پر خصوصی کیئر اور توجہ دیں۔ یہ آپ اس کے ساتھ بھی تو کر سکتے ہیں۔ مریض کو ڈائریکٹلی ایسی بات کیوں کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جائے؟ اور یہ میڈیکل سائنس کا اصول ہے، جدید میڈیکل سائنس کے اندر بھی یہ باقاعدہ اصول کے درجے میں ہے کہ آپ مریض کو اس کی سنگینی کی نوعیت آپ اس کے سامنے واضح نہ کیجیے، اگر اس کی بیماری کتنی خطرناک کیوں نہ ہو آپ اس کے گھر والوں سے بات کیجیے۔ اب یہ کہ مریض کو کس طرح سے تسلی دی جائے اور کس طرح سے اس کو دلاسا دیا جائے، اس کے لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ان سے ہم بہترین انداز میں مریض کو تسلی دے سکتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی چیز ہے مریض کو امید دلائیں اور اسے مایوس نہ ہونے، مایوسی کی طرف نہ جانے دیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ صرف گناہگار کے توبہ کرنے کے بارے میں ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی گناہ کر بیٹھا ہو اور پھر اس کے بعد اپنے گناہ کے اعتبار سے وہ مایوس ہو جائے کہ اللہ میری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ جملہ عام ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر تم گناہ کر چکے ہو تو توبہ کے اعتبار سے مایوس نہ ہو، اگر تم پریشان ہو تو خوشحالی کی طرف واپس آنے کے اعتبار سے مایوس نہ ہو، تمہاری زندگی میں کوئی غم ہے تم خوشی کے بارے میں اللہ سے مایوس نہ ہو، تم کسی برے حالات کا شکار ہو اچھے حالات کے بارے میں اللہ سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کسی بھی چیز کے اندر درست نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسی طرح سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اس کی رحمت سے مایوس صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ انہیں یہ آیت سنائیں، انہیں مایوس نہ ہونے دیں۔ اسی طرح وہ حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو ان کو اچھے گمان کی طرف، اچھی امید کی طرف لے جائیں کہ بھائی اللہ سے اچھا گمان رکھو، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ آپ کا گمان اچھا ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فیصلے بھی اچھے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے انسان کے لیے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ وہ مصیبت کے بعد کشادگی کا انتظار کرے، بیماری کی حالت میں صحت یابی کا انتظار کرے، غریبی کی حالت میں امیری کا انتظار کرے، غم کی حالت میں خوشی کا انتظار کرے، یعنی کسی بھی بری حالت سے اچھی حالت کا انتظار کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت۔ تو سب سے پہلی چیز ان کو ہم امید دلائیں، مایوس نہ ہونے دیں۔ دوسری چیز اللہ سے پورے یقین کے ساتھ ان کو دعا مانگنے کی تلقین کریں، ان سے کہیں کہ بھئی آپ دعا مانگیں انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے پورے یقین کے ساتھ تم دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کریں گے۔ تیسری چیز ان کو صبر کرنے اور برداشت کرنے کی تلقین کریں، ان کو بتائیں صبر بھی ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ مصیبت میں، بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی میں، غم میں ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صبر کریں، برداشت کریں۔ تکلیف ہو رہی ہے برداشت کریں، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ ان کو استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کریم کی اس آیت کی تلقین کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ چوتھی چیز یہ کہ ان کی بیماری کو ہلکا کر کے بتائیں، ان کی بیماری چاہے کتنی سنگین ہو، کتنی مہلک ہو اور کتنی ہی خطرناک ہو، لیکن ان کے سامنے ہلکا کر کے بتائیں، اور بتانا ضروری ہو تو آپ ان کے گھر والوں کو بتائیں تاکہ جو ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں ان کو اس بارے میں آگاہی ہو۔ مریض کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی بیماری کتنی خطرناک ہے۔ حضرت طلحہ ابن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عیادت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر موت کے آثار دیکھے، آپ سمجھ گئے، دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نزع کی حالت میں ہیں اور
بظاہر ان کے بچنے کے اب چانسز نہیں ہیں اور ان کا انتقال ہو جائے گا. بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے ایک بیماری کچھ اس نوعیت کی ہوتی ہے، تب بھی غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھ گئے، لیکن آپ نے بیمار کے سامنے یہ بات نہیں کہی. آپ نے ان کے گھر والوں سے کہا، آپ نے فرمایا انی لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت. دیکھو مجھے طلحہ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتا دینا، اور بغیر بتائے ان کی تدفین مت کر دینا، مجھے خبر دے دینا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں. اس حدیث سے یہ کتنا اہم ادب پتہ چلتا ہے کہ آپ نے باوجود اس کے کہ اس بات کو جانچ لیا تھا کہ ان کی وفات کا وقت آ چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس بات کو کھولنے کے بجائے گھر والوں سے آپ نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی موت کا وقت آ گیا ہے. کیا مطلب؟ مریض کے سامنے آپ نے یہ بات ذکر نہیں کی. تو چوتھی چیز یہ ہوگی کہ بیماری کو ہلکا کر کے بتائیں، مریض کو آگاہ نہ ہونے دیں، مریض کے گھر والوں کو بتائیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ مثبت گفتگو کیجیے، منفی گفتگو نہ کیجیے. کسی بھی بات کو مثبت انداز میں کرنے کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، اسی بات کو منفی انداز میں کرنے کا رزلٹ بالکل مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، ایک بات آپ نے اگر کرنی ہے، میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مثبت گفتگو کس طرح ہو سکتی ہے. مثلا ہم مریض سے اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ علاج کا کورس کر لیا، مثلا 7 دن کا یہ کورس ہے، اگر آپ نے یہ کورس کر لیا انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، فکر نہیں کریں، سب صحیح ہو جائے گا. یہ مثبت گفتگو ہے. یہی بات منفی گفتگو میں کیسے ہوگی؟ دیکھیں یہ کورس ہے، اگر آپ نے علاج نہ کیا آپ کی زندگی خطرے میں، پھر آپ کی زندگی کی اور صحت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، یہ کورس کرنا پڑے گا آپ کو. دیکھیں یہی بات مثبت گفتگو میں، دلاسا آمیز گفتگو کے اندر کتنی پیاری لگی، اور یہی بات خوف کے پھیلانے کے انداز میں کتنی بری لگے گی. مریض بیچارہ پریشان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اس بات پر تاکید کرنے کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری زندگی خطرے میں ہے، اگر علاج نہ کروایا تو تم بہت نقصان کا شکار ہو جاؤ گے، لیکن یہ منفی پہلو ہے. آپ مثبت گفتگو کیجئے، مثبت انداز اختیار کیجئے، اور ان کے سامنے وہ واقعات رکھیں جو اس بیماری سے صحیح ہونے والوں کے واقعات. مثال کے طور پر یہی بیماری آپ کے سامنے اور بھی پیشنٹ آتے رہتے ہوں گے، آپ کے سامنے بہت سے تجربات ہوں گے، آپ یہ کہیں کہ نہیں نہیں سب صحیح ہو جائے گا، یہ کورس کتنے لوگوں نے کیا الحمدللہ سب صحیح ہو گئے. کتنے ہی آپ واقعات پیش کر سکتے ہیں کہ فلاں مریض آیا تھا، اس کو بھی میں نے یہ کورس کروایا تھا، الحمدللہ بالکل صحیح ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ تجربات میں کوئی نقصان بھی ہوئے ہوں، لیکن وہ واقعات نہ ذکر کریں کہ جن واقعات میں آپ نے کوئی غلط مشاہدہ کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کورس کروایا اور وہ بیماری کا علاج کرنے کا کوئی کورس آپ نے دیا، لیکن اس سے وہ بیماری صحیح نہیں ہو سکی، وہ انتقال کر گیا مثلا. تو اب وہ واقعہ ذکر کرنے کے بجائے ایسے واقعات بتائیں، ایسے تجربات بتائیں کہ جو اس کے لیے خوف کا باعث نہ بنے. یہ بڑی اہم بات ہے. مثبت گفتگو کیجئے، منفی انداز میں گفتگو نہ کیجئے. بہرحال مختصر ان ساری باتوں کا یہ ہوا کہ مریض کو دلاسا دیجئے، مریض کو تسلی دیجئے، اس کے غم کو ہلکا کیجئے، اس کے زخموں پر مرہم رکھیے تاکہ وہ آپ کے پاس سے جائے تو حشاش بشاش ہو کر اٹھے اور پوری زندگی کی امید لے کر اٹھے. 10ویں چیز یہ ہے کہ مریض کو تختہ مشق ستم نہ بنائیے. اگر آپ بیماری کے بارے میں تشخیص نہیں کر پا رہے، آپ کو اس بیماری کے بارے میں کوئی تجربات نہیں ہیں، یا آپ کو مثلاً اپنے اوپر اس بات کا اعتماد نہیں ہے کہ میں اس کا علاج کر سکوں گا، تو ٹھیک ہے آپ اس کو کسی دوسرے ڈاکٹر کی طرف ریفر کر دیں. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کسی مرض کو نہ سمجھ پائیں تب بھی ہم اس کے اندر تختہ مشق ستم بنا کر تجربات کریں. ٹھیک ہے آپ تو اپنے تجربات کر رہے ہوں گے، مریض کے مرض کا کیا بنے گا؟ کتنے ہی ایسے ہم نے مشاہدات کیے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر مریض ایک تختہ مشق ستم بن جاتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے ذریعے سے اب سیکھ رہا ہوتا ہے بیماری کا کچھ بھی ہو. ایسا نہ کریں. آپ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ بیماری کی تہ تک پہنچ رہے ہیں، آپ تشخیص کر رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ میں کر لوں گا. ٹھیک ہے آپ اللہ کا نام لے کے توکل کر کے کیجئے
اور نہیں کر سکتے، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا، آپ نہیں سمجھ پا رہے، آپ کسی دوسرے اچھے ڈاکٹر کی طرف ریفر کر دیں. اس میں آپ کے لیے کوئی عار کی بات نہیں ہے. بعض ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ مرض سمجھ نہ سکا، ہماری ہتک ہوگی، ہماری عزت میں کمی آئے گی. یہ چیزیں اگر آپ نے دیکھنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ علاج نہیں کرنا چاہ رہے، آپ اپنا مقام بنانے کے لیے بیٹھے. نہیں، یہ مقام بنانے کی چیز تھوڑی ہے. اللہ نے صلاحیت دی ہے، کیجئے، علاج کیجئے. نہیں دی، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں مجھے نہیں آتا. بالکل یہی لائن علماء کی اور مفتیان کی بھی ہے، اسی طرح کی کہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے بتائیں، نہیں سمجھ میں آتا بالکل واضح طور پر کہہ دیجئے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کسی اور عالم سے رابطہ کر لیجئے. کوئی یار کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، جس میں کوئی اپنی جہالت کا اظہار نہیں ہے. ایک انسان کو کوئی چیز نہ پتا ہو اس کا اظہار کرے، لیکن مریض کو تختہ مشق ستم نہ بنائی، اس پر تجربات نہ کیجئے کہ چلو میں اس کے اندر یوں کر کے دیکھ لیتا ہوں شاید صحیح ہو جائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری چھاتیوں پر ہاتھ رکھا، سینے پر ہاتھ رکھا. میں نے آپ کی ٹھنڈک ہاتھوں کی اپنے دل میں محسوس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم دل کے مریض ہو، انک رجل مفعود. پھر آپ نے مشورہ دیا، آپ ایک بہترین ڈاکٹر کو جانتے تھے، ایک طبیب کا آپ کو علم تھا، آپ نے مشورہ دیا. آپ نے فرمایا ائت الحارث ابن کلدہ اخا ثقیف، حارث ابن کلدہ کے پاس چلے جاؤ جو بنی ثقیف سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بیماری کا علاج کرتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، انشاءاللہ وہ تمہارا علاج کریں گے. اور پھر آپ نے ان حارث ابن کلدہ کے اعتبار سے ایک مشورہ بھی دیا. آپ نے فرمایا ان سے کہہ دینا کہ 7 مدینہ منورہ کی اجوا کھجوروں کو لیں اور ان کو اچھی طرح گھٹلیوں سمیت کوٹ لیں، اور پھر اس کو دوائی بنا کر لدود کی شکل میں تمہارے منہ میں ٹپکائیں. اس سے تمہارے انشاءاللہ دل کی بیماری میں فائدہ ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ کسی اچھے ڈاکٹر کا اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس ڈاکٹر کی طرف ریفر کریں. بعض اوقات ایسے مریض آتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ان کے مرض کے بارے میں شاید ان کے لیے اچھے ڈاکٹر ثابت نہیں ہو سکتے، لیکن اس فیلڈ کا کوئی فلاں اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے، مریض اس کے پاس جائے گا، انشاءاللہ اس کو زیادہ نفع ہوگا. آپ ریفر کر دیں اس کو، آپ بول دیں اس کو کہ بھئی آپ فلاں کے پاس چلے جائیں، ان کے دن تاریخ وغیرہ یہ طریقہ ہے جانے کا، آپ بتا دیں ان کو، باقاعدہ اس کا طریقہ بتا دیں کس طرح جانا ہے، تاکہ اس بیماری کے حوالے سے اس کو آپ ایک اچھے رہنما بن کر اس کے لیے آپ معاون بنیں، مددگار بنیں. 10 چیزیں ہو گئیں. 11ویں چیز یہ ہے کہ علاج کرنے کے اندر، علاج معالجے میں مریض کی مالی حالت کا لحاظ کیجیے. مریض کی مالی حالت کس نوعیت کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ علاج کیجئے. دوائی لکھیے، جو آپ کو میڈیسن دینی ہے، جو آپ کو علاج کا طریقہ کار اپنانا ہے، آپ اس میں مریض کی مالی رعایت کا خیال رکھیے. ہر آنے والا شخص کوئی خوشحال یا کشادگی نہیں رکھتا، فراوانی نہیں رکھتا، اور ہر طرح کے علاج کرنے یا ہر طرح کی میڈیسن خریدنے کی ہر انسان کے اندر سکت نہیں ہوتی. کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اعلیٰ معیاری قسم کی دوائیاں یا اعلیٰ معیاری قسم کے علاج کے خرچے اٹھانا ان کے بس میں نہیں ہوتا. تو ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنے مریض کی مالی حالت کا رعایت کریں. اول تو خود یہ حکومت کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ علاج، معالجہ، طب اور صحت اور میڈیکل چیزیں، یہ میڈیسن، علاج، طریقہ، یہ سب چیزوں کو اتنا لوگوں کی پہنچ میں رکھیں کہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں چونکہ ایک بنیادی ضرورت کی چیزیں رکھتی ہیں، کہ بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتی ہیں، تو اس صورت میں ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. حکومتوں کا بھی یہ کام ہے، اعلی حکام کا بھی یہ کام ہے، اور اس میں ڈاکٹرز کو بھی اپنے فیلڈ کے اندر، اپنے شعبے کے اندر رہتے ہوئے اس چیز کا جس حد تک ممکنہ خیال رکھنا ممکن ہو، خیال رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر میں چند باتیں ذکر کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح رعایت کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مریض جو آپ کے پاس آیا ہے اس کے واجبی اور ضروری ٹیسٹ کروائیں. عام طور پر ٹیسٹ کرواتے ہیں ڈاکٹرز، بلکہ پہلا وزٹ تو عام طور پر ہوتا ہی ہے. آج کل ایک مزاج بن گیا ہے. پہلے کسی زمانے میں نباز ہوا کرتے تھے کہ جو پہلے وزٹ کے اندر یہ علاج کا طریقہ شروع ہو جاتا تھا.
لیکن آج کل تو پہلا وزٹ ڈاکٹروں کا ہوتا ہے ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، اتنی ساری ٹیسٹ. اس میں واجبی اور ضروری ٹیسٹ کروائیں. جو ٹیسٹ ضروری نہیں ہے اس کی لمبی فہرست مریض کے ہاتھ میں نہ تھمائیں، کیونکہ بہت سارے ٹیسٹ لکھ کے دینا کہ اتنے سارے ٹیسٹ جو ضروری ہوں وہ تو ٹھیک ہے ضرور کروائیں، لیکن جو غیر ضروری ہیں اس کے لیے ہر مریض کے لیے کرنا اور اس کو ٹیسٹ کروانا کوئی آسان نہیں ہوتا. اسی طرح ٹیسٹ کروانے کے لیے کسی مخصوص یا معیاری لیبارٹریز یا متعین قسم کے پیتھولوجسٹ وغیرہ جو ہیں ان کا مشورہ دینا یا ان کو متعین کرنا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. بعض ڈاکٹرز اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیسٹ فلاں لیبارٹری سے چاہیے، ہمیں فلاں لیبارٹری کا ٹیسٹ چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور ٹیسٹ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ایک معیاری لیبارٹری کا آپ یہ نام لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے طب کے اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے آپ نے یقیناً اچھی لیبارٹری کا نام لیا اور آپ ایک اچھے مشورے کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان اس لیبارٹری کا پابند رہے. کوئی اگر کسی دوسری لیبارٹری جو اس کے معیار کے مطابق، اس کی مالی رعایت کے مطابق وہاں پر اس کی فیسز وہ ادا کر سکتا ہو، اگر وہ وہاں کے ٹیسٹ لے کر آ رہا ہے تب بھی آپ اس رپورٹ کو قبول کریں، اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ کر کے کہ انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے اس کو فائدہ ہو جائے گا. اس بات پر اصرار مت کریں کہ نہیں اور کوئی چیز قابل قبول نہیں. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو دن پہلے کوئی ٹیسٹ وہ کروا کر آیا، اس کی رپورٹیں بھی رکھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کرنٹ بالکل اس وقت پوزیشن کیا ہے وہ چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی بعض علاج کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کرنٹ پوزیشن کیا ہے، لیکن اگر وہ ایک دو دن پہلے کی رپورٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چل جائے گی تو اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ کر کے آپ چلا دیں. انشاءاللہ آپ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے علاج کا پروسیس شروع کیجئے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر. ہاں اگر کوئی 6 مہینے پہلے کی رپورٹ لے کر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے کرنٹ چاہیے، لیکن اگر وہ ایک دن دو دن پہلے کی لے کر آ رہا ہے تو اس کے اندر اگر وہ چلنا ممکن ہو تو چلا دیجئے، یہ سوچ کر کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ مالی رعایت کا لحاظ ہوگا. کوئی ایسی لیبارٹری یا فارمیسی مثال کے طور پر کہ جس کے ریٹ کم ہو اور آپ کو پتا ہو تو آپ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ فلاں لیبارٹری میں انشاءاللہ آپ جائیں گے تو آپ کو زیادہ مالی اعتبار سے کنسیشن ملے گا. اور ڈاکٹرز اپنی فیلڈ کے اعتبار سے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی لیبارٹریز کے اندر کس طرح کے ریٹ ہیں. تو اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا مریض ہے جس کی مالی حالت آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ اس کو اس بارے میں رہنمائی کریں. اگر مثال کے طور پر وہ مریض مستحق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مستحق ہے اور ایسا مستحق ہے کہ اس کے پاس علاج کے خرچے اٹھانا آسان کام نہیں ہے، تو اگر ڈاکٹر اپنی فیس میں کسی حد تک کنسیشن کر سکتا ہو، ممکن ہو تو کرنا چاہیے. یہ بھی تو ایک صدقے کی شکل ہے. صدقہ صرف کنواں کھودوانے سے تھوڑی ہوتا، صدقہ صرف غریبوں کو کھانا کھلانے سے نہیں ہوتا، یہ بھی صدقے کی ایک شکل ہے. اللہ نے اگر آپ کو مالی وسعت دی اور آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا مریض جس کی حالت آپ کے سامنے کھلتی ہے اور آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ مستحق ہے یا زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو آپ اس کی فیس میں جس حد تک کمی کر سکتے ہو، آپ کے لیے ممکن ہو، آپ کیجئے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. اور یہ ایک بہترین صدقہ، کھانا کھلانا پانی پلانا جیسے صدقہ ہے نا، اس سے بہترین، اس سے زیادہ اجر و ثواب کا حامل یہ صدقہ ہے. اسی طریقے سے مریض کو اگر دوبارہ اپنے پاس آپ کو بلانا ہے تو آپ اتنی دفعہ بلائیں کہ جتنی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بغیر کسی وجہ کہ آپ اس کو 4 مرتبہ آنے کا کہہ رہے ہیں، بار بار آنے کا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آتا رہے گا، فیس بھی تو پے کرے گا، ہر دفعہ آنے کی صورت میں اس کو خرچے بھی تو اٹھانے پڑیں گے. ہو سکتا ہے آپ تک پہنچنے کے لیے اس کو کئی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہو، کئی راستے کے کنوینس وغیرہ کا انتظام کرنا ہوتا ہو، اور اس کے ساتھ پھر وہ آپ کے پاس آ کر فیس بھی پے کرے. ضرورت ہو بلائیں، نہیں بلانا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے آنے کی ضرورت نہیں، آپ یہ دیں کہ بھئی فون پہ بھی اطلاع دے سکتے ہیں. آپ اس طرح کی مالی رعایت جس حد تک آپ اس کو دے سکتے ہیں دیں. اسی طریقے سے دوائیوں میں جس حد تک کمی ممکن ہو، اگر 4 دوائیاں لکھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ چاروں دوائیاں، 3 دوائیاں اس میں اہم ہیں، چوتھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ علاج کے اعتبار سے اتنے خرچے نہیں اٹھا سکتا، اگر ضروری نہیں ہے تو کم کر دیں. ویسے بھی کوئی زیادہ دوائیاں لکھنا میڈیکل کے اعتبار سے بھی یہ کوئی مہارت کی دلیل نہیں ہے، ڈاکٹرز اس بات کو جانتے ہیں. اس بات
کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ ایک کھانسی کے لیے 3 طرح کے شربت جب تک نہیں لکھیں گے آپ ماہر ڈاکٹر نہیں ہوں گے. ماہر ڈاکٹر بلکہ آج جدید سائنس کے اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے وہ کہلاتا ہے کہ جو کم دواؤں کے ذریعے سے بیماری کا علاج کر رہا ہو. کیونکہ بیماری کا علاج اصل یہ ہے کہ انسان غذا اور خوراک سے پرہیز سے کرے. دوائی تو ممکنہ حد تک بچنے کی چیز ہوتی ہے، لیکن جس حد تک ضروری ہے ضرور لکھیے. اسی طرح ایک بہت اہم بات، میڈیسن میں بعض اوقات کوئی مہنگی دوائیاں ہوتی ہیں، اسی فارمولے کی کوئی آپ کو کوئی اور مناسب کمپنی معلوم ہے تو آپ اس مہنگے فارمولے کو لکھنے کے بجائے کسی اور کمپنی کا بھی مشورہ دے سکتے ہیں. ڈاکٹرز اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ہی فارمولے کو کئی طرح کی کمپنیاں بنا رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا مریض اگر مالی اعتبار سے کم ہے تو آپ اس کو کسی ہلکے درجے کے فارمولے کا بھی مشورہ دے سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ فارمولہ ضروری ہے تو آپ اس کو اسی کے اعتبار سے دوائی دیں. لیکن اگر کام چل سکتا ہو تو پھر مخصوص قسم کی کمپنی کی دوائی پر اس کے اوپر اصرار نہ کریں. بہرحال یہ میں نے چند مشورے دیے ہیں. بہرحال لیکن اس پیشے کے اعتبار سے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی لائن کے اعتبار سے اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز علاج معالجے کے لیے ضروری اور کون سی غیر ضروری، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مریض کی مالی رعایت کا لحاظ رکھیں تاکہ آپ جس حد تک مریض کو مالی رعایت دے سکتے ہوں یا اس کی مالی رعایت میں معاون مددگار بن سکتے ہوں بنیں تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو. 12ویں چیز یہ ہے کہ ایک معالج اور ڈاکٹر کو اپنے پیشے میں چاہے وہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو لیکن حقوق اور فرائض کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کیجیے. حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے. حقوق اور فرائض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کتنے ہی مصروف ہیں لیکن نماز آپ نے بہرحال پڑھنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں اتنے سارے مریضوں کو دیکھ رہا ہوں، خدمت خلق کا کام کر رہا ہوں، اللہ میری نماز کے محتاج نہیں ہے، یہ بندے میرے علاج کے محتاج ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملے بعض اوقات سننے میں آتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو یہ بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں اگر بیماری کا علاج کرنے کے بجائے نماز پڑھنے کے لیے جاؤں کہ ابھی میں بیٹھا ہوں سیٹ پہ، پھر عصر پڑھنے جاؤں، پھر واپس آؤں، پھر مغرب کے لیے بھی جاؤں، پھر واپس آؤں، پھر عشاء کے لیے بھی جاؤں، تو اس طرح کے کئی بریک میں کتنے سارے میں تو علاج کر سکتا ہوں، کتنے مریضوں کی میں دوائی دے سکتا ہوں، کتنے مریضوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ میں تو خدمت خلق کے کام میں بیٹھا ہوں، میرے لیے نماز اگر میں نماز نہ پڑھوں تو کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ میں خدمت انسانیت کا کام کر رہا ہوں. اللہ میرے سجدوں کے محتاج نہیں بلکہ بندے تو علاج کے محتاج ہیں. جملہ تو بولنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن یاد رکھیے اس جملے کی شرعن کوئی حیثیت نہیں. اس جملے کی شرعن کوئی حیثیت نہیں. بھائی جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد ہوتا ہے نا. لیکن کیا جہاد کے دوران جس رب کے دین کو بلند کرنے کے لیے مجاہد میدان میں اترا ہوا ہے اس مجاہد سے نماز معاف ہے؟ عین حالت جہاد کے اندر بھی نماز کا وقت آ گیا تب بھی مجاہد نے نماز بہرحال پڑھنی. بلکہ قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر آپ 5ویں پارے میں دیکھیے اللہ نے جہاد کے موقع پر جبکہ دشمن سے جہاد کرتے ہوئے نماز کا موقع بھی نہ مل پا رہا ہو اس وقت گروپ کی شکل میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے قافلوں کو اور لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے کیسے نماز کا طریقہ بیان کیا ہے. 1 رکعت پڑھ کے چلے جائے، پھر دوسرا رکعت پڑھ کے چلے جائے. یہ قرآن کریم کے اندر طریقہ ذکر کیا گیا. عین حالت جہاد میں نماز معاف نہیں ہے. حالانکہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کر رہا ہے، لیکن پھر بھی نماز پڑھنی. تو اس لیے ڈاکٹرز ہیں آپ لیکن آپ نے پھر بھی نماز پڑھنی. آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. آپ کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، آپ اس کے لیے وقت نکالیں، آپ اس کے لیے وقت نکال کر اللہ کے گھر کا چکر لگائیں، حج کریں، فریضہ حج کی ادائیگی کریں. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میری بہت مصروفیت ہے، چھٹی نہیں ملتی، مصروفیت سے وقت نہیں نکال پاتا. آپ ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کے ذمے اگر حقوق العباد ہیں، مثلا آپ کے ماں باپ کا حق ہے، اسی طرح آپ کے بہن بھائیوں کا، آپ کے بیوی بچوں کا، آپ کے گھر کے افراد کا، آپ کی اولاد کا حق ہے، اس حقوق کے اندر کمی کوتاہی نہ کیجیے. کہ ایسا کوئی ڈاکٹر کہ جو بیوی کے حقوق پورے نہ کر رہا ہو، ایسی کوئی ڈاکٹر نہیں جو اپنے شوہر کے حقوق کو پورا نہ کر رہی ہو اور وجہ یہ ہو کہ جی میں ڈاکٹر ہوں اس وجہ سے میری لائن ایسی ہے مصروفیت کی کہ میں وقت نہیں دے پاتا. ٹھیک ہے، مریض کا بھی ایک حق ہے،
آپ خدمت خلق کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ فرض ہے، وہ بھی فرائض میں سے ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنا، اولاد کے حقوق کا لحاظ رکھنا، ماں باپ کے حقوق کا لحاظ رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ بھی حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو ڈاکٹرز بھی ہوں چاہے کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، حقوق اور فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ 12 چیزیں ہو گئی۔ 13ویں چیز، اپنے مریضوں کے لیے دعا کرنے کا اہتمام کریں، اپنے مریضوں کے لیے دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر کو باقاعدہ عمومی اور خصوصی دونوں طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ عمومی دعا کہ یا اللہ میرے پاس اتنے مریض آتے ہیں، آپ میرے پاس اتنے مریضوں کو بھیجتے ہیں، بیماروں کو بھیجتے ہیں، اللہ تو میرے ہاتھ میں شفا پیدا فرما دے کہ میں جس کا علاج کروں ان سب کو شفا مل جائے۔ اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے شفا کے خزانوں سے ان تمام میرے پاس آنے والے مریضوں کو شفا دے جو مجھ سے امید لے کر آتے ہیں، مجھ پر اعتماد کر کے آتے ہیں، میری بات کو مانتے ہیں، میرے طریقہ علاج کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تو اپنے خزانوں سے ان کو شفا دے دے۔ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں، یہ ایک عمومی دعا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی زبان پہ تو یہ دعا ہونی چاہیے، کثرت سے ہونی چاہیے۔ دوسرا خصوصی دعا، خصوصی دعا یہ ہے کہ کوئی خاص قسم کا آپ کا پیشنٹ ایسا بھی آتا ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا مرض کتنا پیچیدہ ہے یا کتنا کمپلیکیشن اس مرض کے اندر پائی جاتی ہے، آپ اس مریض کے لیے تو خاص طور پر دعا کریں، نام لے کر دعا کریں۔ نام نہ بھی ہو لیکن آپ کے ذہن میں تو ایک تصور ہوگا کہ آج مثال کے طور پر ایک مریض آیا تھا اور اس طرح کا مرض لے کر آیا تھا، آپ اس کا خیال دل میں رکھ کر آپ سوچیں اور مانگیں اللہ سے کہ اللہ اس کو شفا دے دینا، میں نے اس کو یہ تجویز دی تھی، میں نے اس کو یہ طریقہ علاج بتایا تھا، اے اللہ تو اس کو شفا دے دینا، میں نے تو صرف کام بتانے کا کیا ہے، شفا تو تیرے قبضے قدرت میں۔ آپ اللہ سے مانگیں گے، آپ کا اللہ سے بھی تعلق پیدا ہوگا اور آپ اپنے مریض کے ساتھ خیر خواہ بھی بنیں گے، محبت کرنے والے بنیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کام ڈاکٹر کو بھی کرنا چاہیے، یہ کام معلم کو بھی کرنا چاہیے، یہ کام ماں باپ کو بھی کرنا چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، معلم، ٹیچر، استاد وہ بھی اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرے، اسی طریقے سے ڈاکٹر اپنے مریضوں کے لیے دعا کرے۔ تو عمومی دعا بھی کریں اور خصوصی دعا بھی کریں۔ خصوصی دعا کا مطلب کہ نام لے کر یا دل میں خیال رکھ کے تصور کر کے، نام تو یاد نہیں ہوں گے لیکن دل میں بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اپنے آج کے بیماروں میں مثلا کوئی بیمار آپ کے ذہن میں ہو تو اس کا تصور ذہن میں رکھ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کو شفا دے دے۔ 13 چیزیں ہو گئیں۔ 14ویں چیز یہ ہے کہ مریض کو جس طریقے سے آپ علاج معالجے کے لیے دوائی بتاتے ہیں، کوئی چیز کھانے کی، پینے کی، لگانے کی بتاتے ہیں، ضرور بتائیں، اس کے ساتھ ساتھ لیکن پرہیز بھی بتائیں۔ اگرچہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں لیکن خاص طور پر یہ علم طب کا مسئلہ ہے، طب نبوی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کا علاج کرنے کے حوالے سے بطور خاص پرہیز بھی ذکر کیے۔ تو بعض چیزیں جو پرہیز سے تعلق رکھتی ہیں اس کو بھی بیمار کو بتانا چاہیے، مطلع کرنا چاہیے، کیونکہ پرہیز بھی علاج کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، گھر میں خوشے کھجور کے لٹکے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوشوں میں سے کھانا شروع کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی بھی اس خوشے میں سے کھجور نکال کے کھانا چاہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا مہ یا علی، مہ رک جاؤ، تم نہ کھاؤ، فإنک ناقح، تم بیماری سے ابھی اٹھے ہو، نقاہت ہے، کمزوری ہے، تمہارے لیے اس وقت کھجور کھانا مناسب نہیں، تم ایسا کرو کہ یہ کھجور فی الحال نہ کھاؤ۔ آپ نے ان کو کھجور کھانے سے روکا۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بیٹھ گئے، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا کر لائیں، جس میں انہوں نے جو اور چقندر ان دونوں کو ملا کر پکایا تھا، اور وہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی من ھذا فاصب، اس میں سے کھاؤ، فإنہ اوفق لک، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ
موافق اور مطابق ہے، تمہاری صحت کے زیادہ مناسب ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اب دیکھیے کھجور ایک بہترین ٹانک ہے، ایک بہترین کھجور ایک پھل ہے جس میں کتنی طاقت و توانائی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایسی بیماری سے اٹھے تھے کہ جس بیماری میں ان کے لیے کھجور کھانا اپنی مزاج کے اعتبار سے، چونکہ اس کے اندر ایک گرمی ہوتی ہے یا اس کے اندر ایک تپش ہوتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے مناسب نہیں سمجھا، آپ نے ان کو روک دیا۔ علماء نے اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ بیماری سے پرہیز کرنا، بیماری میں مضر چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ لہذا اپنے مریض کو مناسب جو پرہیز کی چیزیں ہیں ان سے بھی آگاہی دیں، ان کو شعور دیں، ان کو بتائیں، اور خاص طور پر وہ مضر چیزیں جو عمومی طور پر انسان کے لیے، اس کے صحت کے لیے مضر ثابت ہو رہی ہوتی ہیں، ان سے بھی ان کو آگاہ کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے نا کہ خاص اس بیماری کے حوالے سے کوئی مضر چیز ہے، اور ایک یہ کہ آج ہماری طرز زندگی کے اندر، ہمارے لائف اسٹائل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ جن کا ہماری صحت کے اعتبار سے ضرر رساں ہونے کا پہلو پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی عوام کو شعور دیں، آگاہ کریں، ان کو باخبر کریں، کیونکہ ڈاکٹر کی بات ایک مریض سنتا، سمجھتا اور عمل کرتا ہے۔ آپ آنے والے مریضوں میں کوئی عمومی درجے میں بھی مضر چیزیں ہوں تو ان کے بارے میں ان کو آگاہی دیں۔ مثال کے طور پر جنک فوڈز ہیں یا فاسٹ فوڈز ہیں، بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر لوگ ایسی کھانے پینے کے اندر اپنا رہے ہیں، رات لیٹ نائٹ کھانا ہے، سونے کے انداز میں انسان کا سنت کے طریقے سے ہٹنا ہے، کچھ ایسی پرہیز کی چیزیں، مضر چیزیں بھی ان کو بتائیں تاکہ پرہیز کے حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہی ملے۔ عام طور پر لوگ زیادہ تر ڈیپینڈ کرتے ہیں دوائیوں اور علاج اور ڈاکٹرز پر، پرہیز کی طرف لوگوں کا عام طور پر مزاج دیکھنے میں آتا ہے کہ نہیں نظر آتا۔ اب یہ جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ پی جا رہی ہوتی ہیں، ان کا کتنا انسان کی صحت پر اور کتنا انسان کی زندگی پر کہاں کہاں نقصان ہوتا ہے، ہر ڈاکٹر طبیب اس بات کو جانتا ہے۔ اس حوالے سے معاشرے کے اندر ہمیں شعور دینا چاہیے، ہمیں آگاہی فراہم کرنی چاہیے، لوگوں کو باخبر کرنا چاہیے کہ ہمیں کھانے پینے کے اندر، غذا اور خوراک کے اندر سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ طاقتور چیزیں کھائیں کہ جو آپ کے لیے صحت مند زندگی کا ذریعہ بنے۔ بہرحال 14 چیزیں ہو گئی۔ 15ویں چیز، مریض کو طب نبوی کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں جو اہم ہوں ان کی بھی تجویز دیا کریں، طب نبوی کے حوالے سے بھی۔ طب نبوی کا مطلب یہ ہے کہ خالص اسلامی طب کے حوالے سے آپ کو، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کل کی نشست میں، کہ طب نبوی کا بھی مطالعہ ڈاکٹر کو کرنا چاہیے۔ جب طب نبوی کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا، بہت ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تجاویز آپ کے سامنے آئیں گی، ان تجاویز کو مریض کے سامنے رکھیں۔ مثال کے طور پر ہم طاقت کے لیے سیرپ لکھتے ہیں، ٹانک لکھتے ہیں، مختلف قسم کی طاقت کے سیرپ لکھ رہے ہوتے ہیں، مریض ویکنیس کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے سیرپ لکھیے، لیکن ساتھ میں اس طب نبوی کے اعتبار سے بھی کچھ اچھے مشورے دیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دودھ پینے کا مشورہ دے سکتے ہیں، شہد کھانے کا مشورہ دے سکتے ہیں، انجیر کھانے کا مشورہ دے سکتے ہیں، زیتون استعمال کرنے کے لیے ہم ان کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ نیچرل قدرتی جو چیزیں ہم ان کی طرف ان کو لے کر آئیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ فطرت سے ہٹ کر زندگی گزر رہی ہے، نیچرل بہت ساری چیزیں ہٹ کر آرٹیفیشل قسم کی چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ ہم طب نبوی کے مطابق ان کو وہ غذائیں بتائیں، وہ خوراک بتائیں، وہ طریقہ زندگی بتائیں کہ جس میں ان کے لیے یہ ویکنیس دور ہونے کا بہترین ذریعہ ان کے سامنے آئے۔ مثال کے طور پر تلبینہ کا مشورہ دیں، کتنا بہترین ٹانک، کتنا بہترین طریقہ علاج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ کھانے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ طب نبوی کے اندر کچھ جو معلومات آپ کے سامنے ہوں، ان معلومات کو لوگوں کے سامنے رکھیے۔ دوسرا، ان کے سامنے طب نبوی کے اعتبار سے ہی یہ بات بھی رکھی جائے گی کہ مثلا نماز کی تلقین کیجیے اور ان کو بتائیے کہ نماز پڑھنے کا انسان کی زندگی میں کتنا خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ ان کو بتائیے کہ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے نماز کتنی مفید ثابت ہوتی ہے۔ ریسرچ کرنے والے آج اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز پڑھنے والا بہت ساری جسمانی بیماریوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو 5 وقت میں وضو کرنے اور نماز پڑھنے اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں
ٹھیک ہے روحانی فوائد بھی ہوتے ہیں، دینی فوائد بھی ہوتے ہیں، اصل فائدے تو وہی ہیں، لیکن اس کی باڈی کے اعتبار سے اس کو فزیکلی طور پر اتنے فائدے ملتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مثلاً ایک چھوٹی سی بات کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے انسان کو کتنا دماغی اعتبار سے اور کتنی جسمانی اعتبار سے فوائد ملتے ہیں کہ جب ایک انسان سجدے میں جاتا ہے اس کے جسم کا خون، اس کے خون کا دورانیہ اس کے سر کی طرف کتنا زیادہ بہتر انداز میں آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان فزیکلی طور پر بہت ساری بیماریوں سے بچتا ہے۔ آج کل کے جدید بہت سے ایسے طبیب جو طب نبوی پر ریسرچ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لمبا سجدہ کیجئے، وہ لمبے سجدے آپ کے لیے انشاءاللہ صحت مند زندگی کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ لمبے سجدے آپ اپنے رب کے سامنے کر رہے ہیں، دینی اعتبار سے تو فائدہ مند ہے، آپ کے خون کے دورانیہ بھی اس کی وجہ سے ایسا اعتدال پر آئے گا کہ خود بہت ساری بیماریاں آپ کی ختم ہو رہی ہوں گی۔ اسی طریقے سے پرہیز اور احتیاط میں روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی کچھ پرہیز کی چیزیں بتائیں۔ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ نے نمک نہیں کھانا، مثال کے طور پر بی پی کا کوئی مریض ہوتا ہے، ہم عام طور پر اس کو یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے نمک نہیں استعمال کرنا، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو بتائیں کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، کسی بات کی وجہ سے ڈپریشن نہیں اپنے اوپر سوار کرنا، آپ صبر کریں، برداشت کریں، اگنور کریں، نفرتوں کو دل میں نہ پالیں، نفرتوں اور عداوتوں کے گھن چکر سے نکلیے، غصہ نہ کیا کریں، چیخا نہ کریں، ہائپر نہ ہوا کریں۔ یہ بھی پرہیز کی چیز ہے، یہ بھی پرہیز کی چیز ہے۔ صرف نمک چھوڑنے سے بی پی تھوڑی کنٹرول ہوتا ہے، اصل بنیادی چیزیں وہ انسان کی اخلاقی چیزیں بھی تو انسان کی بیماریوں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ہم ان کو طب نبوی کے اعتبار سے مشورہ دیں۔ اسی طرح معدے کے امراض ہیں جو آج آپ کو پتہ ہے بہت کثرت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، بہت کثرت سے معدے کے امراض لوگوں میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اس کی دوائی وغیرہ آپ ضرور تجویز کریں اور ان کو بتائیں، لیکن ساتھ ساتھ میں معدے کے امراض کی بنیادی وجوہات بتائیں کہ یہ بیماری لگتی کیوں ہے، ان کو بتائیے کہ نظام کیوں متاثر ہوتا ہے۔ ہم کھانے پینے کے اسلامی طور طریقے کو اگر اپنا لیں، کھانے کے آداب کا لحاظ رکھیں، وقت پر کھائیں، طریقے سے کھائیں، اعتدال کے ساتھ کھائیں، سنت کے مطابق کھائیں، تو ہمارے بہت سارے معدے کے امراض تو اس سنت کے مطابق کھانے پینے سے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہم ان کو سنت کے مطابق نبوی طریقے سے ہم ان کو مشورہ دیں، کلونجی کا مشورہ دیں، شہد کا مشورہ دیں، کتنی ساری چیزیں ایسی طب نبوی کے اندر ہیں۔ بہرحال تو 15ویں چیز یہ ہو گئی کہ مریض کو طب نبوی کے مطابق بھی کچھ تجویزیں دیا کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے آپ کو خود بھی طب نبوی پڑھنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ڈاکٹر کو اپنی کوئی بھی لائن ہو، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو یا اور کوئی بھی طریقہ علاج، لیکن طب نبوی ہر ڈاکٹر کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہتر طریقہ علاج، اس سے بہترین زندگی کا اور کوئی طریقہ وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ 16ویں چیز یہ ہے کہ پوشیدہ امراض، اگر آپ کے سامنے کوئی مریض کے پوشیدہ امراض آتے ہیں اس میں مریض کی ستر پوشی کا لحاظ رکھیں، یہ اس کی پرائیویسی ہے، یہ اس کے راز ہیں جو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے، اس راز کے بارے میں آپ رازدار ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ اس میں خیانت نہ کیجیے۔ اس کی بیماری کے بارے میں جو اس نے آپ کو بتا کر آپ پر اعتماد کیا، آپ اس کی بیماری کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں کہ جس سے اس کو اپنی عزت کے اعتبار سے کمی محسوس ہو، ناگوار ہو۔ اس نے آپ پر اعتماد کیا، اگر آپ اس کو اعتماد پر پورا نہیں اترتے تو گویا آپ نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ حدیث میں آتا ہے ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر جو ہے اس کی حیثیت مستشار کی ہے نا، کیونکہ مریض آ کر اس سے مشورہ کرتا ہے، اپنی بیماری کے بارے میں اپنے راز اس کو بتا رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے، تو اب آپ مستشار ہیں، آپ کی حیثیت ایک مشورہ دینے والے کی ہے، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں۔ 17ویں چیز یہ ہے کہ بیماری سے شفایاب ہونے پر اللہ پر نظر رکھیں، بیماری سے شفایاب ہونے میں اللہ پر نظر رکھیں، یہ مت سمجھیں کہ آپ نے کچھ کیا ہے، اس خام خیالی میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے بہت کچھ کر دیا، نہیں، ٹھیک ہے اللہ نے آپ سے کام لیا، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں، اس کا کریڈٹ آپ کی طرف نہیں، اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اندر یہ کمال پیدا کیا، آپ کو اس قابل بنایا کہ آج آپ کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض ڈاکٹر جن کے ہاتھوں سے مریضوں کو بہت فائدہ ہونے لگے، تو ان ڈاکٹروں کے بعض اوقات
مزاج میں کچھ یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ عجب، خود پسندی یا تکبر اور گھمنڈ یا غرور، اس طرف جانے کے کچھ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اپنی اخلاقیات کے اعتبار سے اس چیز پر نظر رکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ تکبر، گھمنڈ، غرور یا عجب اور خود پسندی یہ کیفیات تو آپ کے اندر پیدا نہیں ہو رہی. اس کا لحاظ رکھیں. ہر صاحب ایمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اور یقیناً ہونا چاہیے کہ بیماری سے صحت اور شفا دینے والی ذات کون ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے. کوئی معالج، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم کسی کو شفا نہیں دے سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ رب مجھے شفا دیتا ہے. لہذا ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے طبیب اور معالج کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ وہ اس عقیدے کو پیش نظر رکھے اور اپنے مریض کو بھی ایڈوائز دیتے ہوئے یہی باور کرائے بار بار کہ آپ دوائی استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی. انشاءاللہ کا لفظ استعمال کریں، انشاءاللہ بولنا سیکھیں. ڈاکٹر کی زبان پر تو کثرت سے انشاءاللہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہر نسخہ لکھتے ہوئے اللہ پر توکل رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ پر اس کی نظر ہے، اپنے نسخے پر نظر نہیں ہے. ڈاکٹر اپنے مریض کو کچھ بھی کہے کہ آپ یہ استعمال کریں، فوراً جملہ انشاءاللہ کا استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کہف 15ویں پارے کے اندر، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے پیغمبر، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی آپ یوں مت کہیں کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، کبھی یوں مت کہیں کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، بلکہ یوں کہیں انشاءاللہ کل کر لوں گا. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ منع کیا گیا ہے کہ آپ انشاءاللہ کے بغیر یوں مت کہیں کہ کل کر لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا تھا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور لوگوں نے آ کے پوچھا تھا کہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یوں دے دیا کہ ٹھیک ہے، کل آنا، میں بتاؤں گا، اس سوال کا جواب میں کل دے دوں گا. اس طرح سے آپ نے کہا. اب کل جب آئی تو وحی نازل نہیں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ انتظار تھا کہ وحی کے ذریعے سے مجھے پتہ چلے گا تو میں جواب دوں گا، لیکن وحی نازل نہیں ہوئی. اور پھر بعد میں جب وحی نازل ہوئی تو یہ بتایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ انشاءاللہ کہہ دیا کریں، کیونکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر آپ نے توکل کیا ہے. تو ڈاکٹر بھی اپنی زبان کے اندر اس جملے کو بار بار استعمال کریں انشاءاللہ، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کی زبان پر تکیہ کلام کے طور پر ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ایک زمانے میں ڈاکٹروں کا باقاعدہ یہ طریقہ تھا، اب تو شاید یہ طریقہ نہیں رہا، اب بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، لیکن ابھی بھی میں نے عرض کیا ہے کہ بہت سے ڈاکٹروں میں ابھی بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو حضرت فرما رہے تھے کہ پہلے ڈاکٹروں کے یہاں باقاعدہ یہ طریقہ تھا کہ اگر نسخہ لکھتے تھے نا تو اوپر لکھتے تھے ہوا شافی. شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو، اور میں آپ سے بھی عرض کروں کہ اگر آپ میں سے کوئی اس فیلڈ میں ہے تو اس کو اپنائیں، انشاءاللہ یہ طریقہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. اوپر لکھیں ہوا شافی، ہوا شافی کے بعد پھر نیچے نسخہ جو بھی لکھنا ہے آپ نے، جو دوائیوں کے نام لکھنے، ان سب دوائیوں کے اوپر آپ نے ہوا شافی لکھ کر یہ بتا دیا شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، قلم چلانے والا اگرچہ میرا ہے، قلم چلانے والا اگرچہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ پرچی، یہ دوائی، یہ میڈیسن، یہ سب میرا اگرچہ عمل ہے، لیکن شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہوا شافی. 17 چیزیں ہو گئیں. 18ویں اور آخری بات یہ ہے کہ لوگوں کے جھوٹ اور خیانت کے کاموں میں معاون نہ بنی، جھوٹ اور خیانت کے کاموں میں معاون نہ بنی. ڈاکٹری ایک ایسی لائن ہے جس میں بہت ساری خیانتوں کے مواقع ہوتے ہیں. بہت سارے معاشرے کے اندر دھوکہ دینے والوں کے ساتھ اگر آپ معاونت کرنا شروع کر دیں تو آپ راتوں رات امیر بن سکتے ہیں. یہ لائن ایسی ہے، اس لائن میں اگر آپ خیانت کرنے کا کام شروع کر دیں نا، اللہ تعالیٰ بنا میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، انسان راتوں رات امیر بن رہا ہوتا ہے. بہت سارے معاشرے کے اندر ایسے دھوکے کے کام ہیں اور فراڈ کے کام ہیں، خیانتوں کے کام ہیں کہ جس میں ڈاکٹروں کا اگر ان کے اندر دینداری نہ ہو، تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، خوف خدا نہ ہو تو ڈاکٹروں کا بھی حصہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانا کہ جس کی بنیاد پر لوگ چھٹیوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ڈاکٹر بنا کے دے رہے ہوتے ہیں.
اب وہ جو جھوٹ بولنے والا ہے بیمار نہیں ہے، جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر کے جا کر چھٹیاں حاصل کر رہا ہے، اور یہ بنانے والا کون ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے جو اپنی پرچی پر، اپنی رسید پر، اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دے رہا ہے کہ یہ بیمار ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ ڈیوٹی جوائن کر سکے، اس کو اتنے مہینے کی چھٹی ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بیمار نہیں ہے اور آپ جھوٹ لکھ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کے جھوٹ کے کام میں معاون بن رہے ہیں، وہ خیانت کر رہا ہے، آپ خیانت کے کام میں معاون بن رہے ہیں، وہ فراڈ کر رہے ہیں، آپ فراڈ کے کام میں معاون بن رہے ہیں۔ اسی طرح علاج معالجے کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں، لوگوں کے جو علاج معالجے کے خرچے ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر ڈاکٹر خلاف واقعہ بل بنا کر دے رہا ہے، رسید بنا کر دے رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر اگلا بندہ جا کر کمپنیوں سے، اپنے اداروں سے ناجائز رقم بٹور رہا ہے، تو یہ ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ خیانت کے کام میں شریک ہے۔ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر کمپنی الاؤنس دیتی ہے کہ بھئی آپ کے میڈیکل خرچے جو ہیں وہ کمپنی دے گی، اب اس کے لیے رسیدیں چاہیے ہوتی ہیں، رسیدیں بنانے کا کام اگر ڈاکٹر کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ اس نے میڈیسن یوز نہیں کی ہیں، اس نے علاج میں یہ سارے خرچے نہیں کیے ہیں، یا مثلاً خرچہ اگر آیا ہے مثال کے طور پر 25,000 روپے کا، اس نے بل بنا کے دے دیا 55,000 روپے کا، اس طرح کے ایکسپینسز کی جو رسیدیں یا بل وغیرہ بنانے کے معاملات میں اگر کوئی ڈاکٹر شریک ہوتا ہے تو وہ شریک جرم ہوتا ہے، وہ شریک خیانت ہوتا ہے، وہ شریک فراڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح جھوٹے ہیلتھ فٹنس سرٹیفکیٹ کہ یہ میڈیکل کے اعتبار سے بالکل اوکے ہے، فٹنس اس کی صحیح ہے، ہیلتھ کے اعتبار سے کلیئر ہے۔ کتنے ہی ڈاکٹروں کے ایسے شعبے ہیں جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں کہ آپ کا میڈیکل ہوگا، آپ جا کے میڈیکل کروا کر آئیں۔ کتنی ایسی ویکینسیاں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے میڈیکل لے کر آئیں۔ اب اس میں ایک آدمی کا ہیلتھ کے اعتبار سے فٹنس معاملہ نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کو وہ رشوت دے رہا ہوتا ہے، ڈاکٹروں کو وہ کچھ پیسہ کھلا دیتا ہے، وہ ہیلتھ فٹنس کا سرٹیفکیٹ بنا کر جاری کر دیتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ کہ اس نے آگے اپنا میڈیکل کے اعتبار سے ایک معاملہ کلیئر کر لیا، ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ فراڈ میں شریک ہو گیا۔ اسی طرح ہاؤس جاب وغیرہ کے جھوٹے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کے پاس 3 سال کام کیا ہے، ڈاکٹر اس کام کے پیسے لے کے ہاؤس جاب وغیرہ یا ایکسپیرینس اور تجربے وغیرہ کے اعتبار سے سرٹیفکیٹ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنے سال کا اس کا تجربہ ہے، حالانکہ 1 مہینے کا بھی تجربہ نہیں۔ کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو اپنے انٹرویو وغیرہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنا تجربہ بھی شو کریں، اور جا کر ڈاکٹر کو پیسے کھلا رہے ہوتے ہیں اور وہ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ میں تو عرض کروں بعض اوقات اس طرح کی صورتحال سامنے آئی ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے سامنے یہ بات رکھی کسی کے سامنے، تو انہوں نے بولا کہ اچھا یہ بھی غلط ہوتا ہے کیا؟ یہ تو ہم کسی کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں کہ اس کو اس سے فائدہ ہوگا، اس کو نوکری مل جائے گی، اس کو روزگار مل جائے گا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا، ایک ڈاکٹر کی بات بتا رہا ہوں کہ جو آئے، جن کے سامنے میں نے ایک دفعہ تقریر میں کوئی بات کر رہا تھا، تو بیان کے بعد آئے، کہنے لگے اچھا یہ بھی کوئی برا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم جذبہ خیر خواہی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو مثال کے طور پر اگر ہم یہ لکھ کے دے رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر آگے اس کو نوکری مل رہی ہے، تو ہم تو یہ خیر خواہی کے جذبے سے کر رہے ہیں۔ خیر خواہی کا جذبہ، نیت تو آپ کی اچھی ہے، لیکن کام بھی تو، طریقہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کسی کے مال چوری کر کے کسی غریب کے گھر میں جا کے راشن ڈلوائیں اور کہیں کہ میں جذبہ خیر خواہی کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ کوئی طریقہ صحیح ہوگا؟ ڈاکہ مار کے، ڈکیتی کر کے آپ کسی کے گھر میں اس پیسے سے راشن ڈلوائیں تو یہ کون سا طریقہ ہوگا؟ بھلے آپ کی نیت میں خیر خواہی ہے، کام بھی تو صحیح ہونا چاہیے نا، کام بھی تو صحیح ہونا چاہیے۔ یہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 2 آیت میں 6 پارے میں ارشاد فرمایا، لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، دیکھو گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرنا۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے کئی سارے پوائنٹس رکھ دیے ہیں، 2 دن ہمارے اسی نشست میں گزرے ہیں، لیکن بہت اہم اور کام کی باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان ساری باتوں کو سمجھنے کی، عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیشے کے اندر جو حضرات بھی ماشاءاللہ خدمت انسانیت کے جذبے سے کام کر رہے ہیں، اللہ ان تمام جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو اپنی خاص مدد و نصرت سے نوازے اور ان کے اوپر اپنا خصوصی فضل شامل حال فرمائے۔ یقیناً بہت اعلیٰ خدمت انسانیت کا یہ کام ہے، اس کام میں لگنے والے یقیناً بہت بڑی عبادت کے کام میں، اجر و ثواب کے کام میں لگے ہوئے۔ البتہ بس ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم اور بہتر سے بہتر انداز میں کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کا مددگار ہو، اور ہمارے معاشرے سے ہر شر کو، ہر برائی کو ختم فرمائے، اور
دیانت داری، امانت داری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، جذبہ صدق کے ساتھ اللہ ہر لائن میں کام کرنے والوں کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ، یا اللہ ظاہری باطنی، چھوٹے بڑے، قدیم اور جدید تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر تکلیف سے، یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے، ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو شفا یاب فرما۔ صحت مند زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی صحت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور ایک صحت مند زندگی گزارنے کے جو اسلامی طریقے قرآن و سنت کے اندر ہمیں ذکر کیے گئے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کے مطابق چلنے کی، قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے تمام ہمارے معاشرے کے معالجین اور اطباء، یا اللہ جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں سب کو خلوص عطا فرما، جذبہ نیک نیتی عطا فرما، خدمت خلق کا جذبہ نصیب فرما، خوب محنت کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ یا اللہ اس خدمت خلق کے کام کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اس لائن میں اس حوالے سے کام کرتے ہوئے جتنی بھی کوتاہیاں آج تک ہوئیں یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ کی زندگی میں یا اللہ تمام کوتاہیوں سے بچتے ہوئے اور بہتر سے بہتر انداز میں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ ہمیں لوگوں کے لیے نفع رساں بنا، ضرر رساں نہ بنا۔ ہماری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچا، یا اللہ ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف یا اذیت نہ پہنچنے دے۔ آج تک اگر ہم سے جان بوجھ کر یا بھولے سے کسی کو بھی اذیت یا تکلیف ہوئی ہے تو یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، اور اس کو بھی ہم سے راضی کر دے۔ یا اللہ ہمیں حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔